محبت کا ثبوت پیش کریں اور ہم لوگ مولانا صاحب کے لیے کیا عزت رکھتے ہیں، کیا عظمت رکھتے ہیں، اس کا ثبوت پیش کریں۔ میں اہل مجمع سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی اپنی نشستوں پر 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اپنا پریزنس ہاتھ اٹھا کر کے مولانا صاحب کو دیں، کیونکہ یہ ہمارے رول ماڈل ہے۔ آپ اپنی اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں، یہ ثبوت دے کہ we love you a lot مولانا صاحب، you are in really our heart۔ آپ ہمارے دل میں رہتے ہیں، آپ ہمارے دل میں ہیں، آپ سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں، آپ سے ہم بے پناہ عشق کرتے ہیں۔ آپ سارے لوگ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں۔ حضرات، مولانا صاحب آپ کی سماعتوں کے حوالے مولانا انصار صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدانا ومولانا محمد عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو یہاں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تعلق اور سچی نسبت نصیب فرمائے، ہمیں اس تعلق کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو سب کے پاس ہیں اور یکساں ہیں، دولت ہو، مال ہو، دھن ہو، مکان ہو، بلڈنگ ہو، محل ہو، زمین ہو، جائیداد ہو،
دکان ہو یا شو روم ہو، کاروبار، تجارت یا بزنس ہو، ساری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، جس مذہب کو ماننے والے، جس عقیدے پہ چلنے والے، یہ ساری چیزیں سب کے پاس ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس بھی ہیں کہ جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے۔ ہمیں وہ چیز جو دنیا میں سب سے زیادہ پیاری ہے، ہمیں وہ چیز جو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، ہمیں وہ چیز جس کے لیے ہم جینا اور مرنا اپنے لیے سعادت کی اور عزت کی بات سمجھتے ہیں، وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا۔ دنیا میں ہر چیز ہر ایک کو مل جائے گی، لیکن امتی ہونا یہ اپنے آپ سے کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ جس کو چاہے گا، جس خاندان میں چاہے گا، یہ ہدایت اتار دے گا اور اس کو ہدایت مل جائے گی اور وہ نبی کا امتی بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج یہ نعمت ہمارے اور آپ کے پاس ہے، بغیر محنت کے، بغیر جد و جہد کے، بغیر کسی قد و کاوش کے، بغیر کسی مشقت کے، نہ ہی اس نسبت کے لیے اور نبی کا امتی بننے کے لیے ہمارے خون کا کوئی قطرہ بہا، اور نہ ہی ہمارے جسم کی پسینے کی کوئی بوند گری، اور نہ ہی ہمارے پیروں میں کوئی چھالے پڑے۔ بغیر کسی محنت کے اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایسی نسبت والے گھروں میں پیدا کر کے نبی کا امتی بنا دیا۔ جبکہ اگر آپ غور کریں، یہی ایک چیز پانے کے لیے مکہ المکرمہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب یہ کلمہ پڑھتے تھے اور اپنے آپ کو نبی کا امتی کہتے تھے، تو ان پہ ظلم و ستم کی ساری حدیں پار کر دی جاتی تھیں۔ کوئی ایسا ظلم جو ان کی نالج میں اور جانکاری میں ہو، ان کے بس میں ہو اور وہ کر سکتے ہوں، وہ چوک نہیں پاتے تھے نبی کے صحابہ پہ ظلم و ستم کرنے سے۔ اور بات صرف یہ ہوتی تھی کہ یہ نبی کے امتی ہیں۔ اگر وہ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ یہ نبی کے امتی نہیں ہیں تو سب ان کے دوست، اور اگر وہ یہ کہتے تھے ہم نبی کے غلام ہیں تو پھر سارا جہان ان کا دشمن تھا۔ یاد رکھو، آج تک اور قیامت کی صبح تک یہ سنت جاری رہے گی، اگر تم نبی کے دیوانے نہ بنو سب تمہارے دوست ہیں، اور اگر تم نبی کے دیوانے بن جاؤ تو سارا جہان تمہارا دشمن ہے۔ یہ بات آج سے نہیں، یہ اس وقت سے شروع ہوئی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ لیکن ہم سچ یہ کہنے آئے ہیں کہ ہمارے پاس وہ دولت جو ساری دنیا سے بڑھ کر ہے، وہ ہم سے ہمارے نبی کا تعلق ہے۔ جو چاہے یہ دنیا ہم سے لے لے، ہم دینے کو تیار ہو جائیں، لیکن ہم اپنے نبی کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنا ناتا، اپنا رابطہ اور ان کے ساتھ اپنی غلامی کی نسبت کو دینے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوئے ہیں، اور نہ آج ہونا چاہیے، اور نہ قیامت کی صبح تک کسی بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کو اس کے لیے آمادہ ہونا چاہیے۔ دنیا میں بہت سی نعمتیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے پاس ہیں۔ ہر نعمت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ یہ پوری باڈی، یہ شریر، یہ جسم، یہ کس نے دیا ہمیں اور آپ کو؟ اگر آپ غور کریں گے، دنیا کا کوئی فرد ایسا نہیں جو سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ہمیں اس میں سے ایک حصہ بھی کسی نے دیا ہو۔ ایک ایک چیز کو دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف ہمیں پالنے والا، ہمیں پیدا کرنے والا ہمارا رب ہے۔ اسی نے ماں کے پیٹ میں ہمیں پالا، یہاں تک کہ ہمیں پالنے میں ماں کے پیٹ کے اندر ماں کا بھی رول نہیں ہے۔ ماں کو بھی نہیں پتا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کس شکل کا ہے، وہ کس سانچے کا ہے، کس روپ کا ہے، کون سی کمی ہے اور کون سی کمی نہیں ہے۔ یہ دیوانہ پیدا ہوگا، پاگل پیدا ہوگا، مجنوں پیدا ہوگا، لنگڑا پیدا ہوگا، لولا پیدا ہوگا، اندھا پیدا ہوگا، کانا یا بہرا پیدا ہوگا۔ یہ کوئی ماں بھی نہیں جانتی، مگر وہ جانتا ہے جس کو میں پیدا کر رہا ہوں وہ کیسا ہے، وہ کون ہے، وہ کس طرح کا ہے، اور جس طرح وہ چاہتا ہے اسی طرح ہمیں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ جسم بھی نعمت ہے،
اس کا ایک ایک انگ اس پروردگار کی نعمت۔ میرے بھائیوں، اسی طرح دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس اس رب کی نعمت ہیں، لیکن نعمتوں میں ساری نعمتوں کو اگر گننا چاہو گے، ایک نعمت وہ ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور وہ نعمت اللہ کے پاک نبی کا ہمارے لیے فری میں امتی ہو جانا ہے۔ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے پیارو، آج جب ہمارے لیے یہ نعمت سب سے بڑی نعمت اور کیوں نہ ہو، یاد رکھو سب سے بڑی نعمت انسان کے پاس بھی وہ ہوتی ہے جو نہ اس سے پہلے کوئی ہو نہ اس کے بعد کوئی ہو۔ اگر آپ مجھ سے کوئی گفٹ مانگیں، میں آپ کو کوئی ہدیہ دوں اور میں یہ کہوں کہ اس سے بڑا کوئی ہدیہ نہ ہے میرے پاس، کوئی ہدیہ نہیں ہے، تو لازم ہے کہ اس سے پہلے بھی میرے پاس اس جیسا نہ ہوا ہو اور اس کے بعد بھی میرے پاس اس جیسا نہ ہو، تبھی وہ سب سے عظیم ہدیہ ہوگا۔ یاد رکھو پیارو، اللہ کے خزانے میں محمد سے پہلے بھی محمد جیسا کوئی نہیں تھا، اور محمد کے بعد بھی محمد جیسا قیامت تک کوئی نہیں ہے۔ یہی سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم نعمت، سب سے عظیم اللہ کے پاس تحفہ جو اللہ کے خزانے میں تھا، وہ میرے اور آپ کے حصے میں آیا۔ تو پیارو، پھر حق تو یہ ہے، سب سے بڑی نعمت پانے والے اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں اس نعمت کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ وقت لگائیں، اپنا ٹیلنٹ یوز کریں، اپنا دماغ، اپنا ذہن، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی پاور، اپنی انرجی، اپنے پاس جو کچھ ہے ہر چیز سے زیادہ وہ اس نعمت کے شکرانے میں ادا کریں۔ اگر اس نعمت کے شکرانے میں ان چیزوں کا یوز نہ ہو، استعمال نہ ہو، تو ہم نہ شکریں، اور نہ شکروں کے ساتھ اللہ کی مدد کبھی نہیں آتی۔ ہمیشہ اللہ کی مدد شکر ادا کرنے والوں کے ساتھ ہوتی۔ اس لیے میرے پیارو، آج آپ کے شہر میں آپ کی محبتوں کے سمندر میں غوطے لگاتے ہوئے آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ وہ نعمت جو تمہیں انمول ملی ہے، ہر نعمت تمہاری موت تک، یہاں تک کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی بہن، تمہارے بیوی بچے، تمہارے مکانات اور کاروبار، تمہارے یار اور دوست، تمہاری دنیا میں جو بھی چیز ہے، موت پہ سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، سارے تعلقات ختم، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آتا ہے، موت سے پہلے اگر ہم کسی کے گھر جائیں یا ہمارے گھر کوئی آئے، یوں کہتے ہیں لوگ، اور رک جاتے اور ایک دن قیام کر لیتے، ایک دن اور اسٹے کر لیتے، ہم سے اور تھوڑا سا دل لگ جاتا، اچھا 2 گھنٹے رک جاتے، 1 گھنٹہ رک جاتے، لیکن موت کیا ہوئی؟ اپنے بھی یہ کہنے لگے، پرائے بھی یہ کہنے لگے، میاں 10 بج چکے ہیں، جنازے کا وقت ہو چکا، اٹھاؤ اور اس کو لے کے قبرستان کی طرف چلو۔ اب کوئی یہ نہیں پوچھتا یہ اکیلا قبر میں دل کیسے لگائے گا، اس کا بستر وہاں کیسے آئے گا، کون سی روشنی قبر میں ہوگی، کون لوگ ہوں گے جو اس کا دل لگائیں گے، ارے اسے اکیلا کیسے چھوڑو گے؟ میرے بھائیوں، ہر موت یہ اعلان کرتی ہے، ہر رشتہ تمہارا دنیا میں موت کے وقت ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایک وہ رشتہ، ایک وہ تعلق، ایک وہ نسبت، ایک وہ رابطہ، ایک وہ غلامی کی نسبت جو آقا علیہ السلام سرکار مدینہ سے ہے، وہ دنیا میں بھی تمہیں عزت دیتی ہے، اور جب تم قبر میں جاتے ہو قبر چھوم اٹھتی ہے، سرکار دو عالم کا غلام آیا ہے، اور اس قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ یہاں تک ہی نہیں، جب قبر سے بندہ اٹھتا ہے، یہ نسبت، یہ غلامی، یہ رشتہ، یہ تعلق قیامت کے دن بھی کام آتی ہے۔ نبی یوں کہتے ہیں، ہو نہیں سکتا میں جنت میں اپنی امت کے بغیر چلا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو منبر عطا فرمائے گا، سارے نبیوں کو اور رسولوں کو، ہر نبی اور رسول منبر پہ بیٹھ جائیں گے، نبی نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ پوچھے گا، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوا؟ آپ اس منبر پہ کیوں تشریف نہیں رکھتے؟ میرے آقا جواب دیں گے، اے رب ذوالجلال، مجھے ڈر ہے
اگر میں اس منبر پہ بیٹھ جاؤں یہ میری محبت میں جھوم نہ پڑے اور مجھے اڑا کے جنت میں نہ لے جائے اور میری امت میرے پیچھے اکیلی نہ رہ جائے، میں اپنی امت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہونا چاہتا۔ یہ ہے وہ نسبت۔ ارے یہاں تو نسبتیں اتنی جلدی ٹوٹ جاتی ہیں، اتنی جلدی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ پیارو، اگر بھائیوں میں جھگڑے ہوں دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، دوستوں میں جھگڑے ہوں لوگ یوں کہتے ہیں کمر میں چھرا ڈھونپ دیا، میرے ساتھ غداری کر دی، میرے ساتھ وفا نہ کی۔ پڑوسیوں سے جھگڑے ہوں دروازے بدل جاتے ہیں۔ اگر باپ کا بھی دل ایک بیٹا حد سے زیادہ دکھا دے، بھائیو اس پر بھی باپ یہ کہتا ہے آج سے تیرے دروازے بند ہو گئے۔ لیکن میرے آپ کے آقا کی جو نسبت مجھے اور آپ کو ملی ہے، مجھے اور آپ کو ملی ہے، وہ میرا آپ کا نبی میرے آپ کے لیے کہہ کے جاتا ہے، اے میری امت سنو سنو، اگر تم زمین سے لے کر آسمان تک بھی گناہوں سے پاٹ دو، میری امت تم اللہ کے سامنے ایک بار آ کے یہ کہہ دینا، اے اللہ اب بہت ہوا معاف کر دے، ہم تیرے بننا چاہتے ہیں۔ اللہ میری امت کے ایک بول پہ آسمان سے زمین تک کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ نسبتیں معمولی نہیں ہوتی، نسبتوں سے نہ جانے کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ ایک کمپنی میں یہ کپڑا بنا ہو، وہی کپڑا اس اسٹیج پہ بٹھا ہو بچھا ہو، وہی تمہارے پردوں میں لگا ہو، وہی تمہاری صافی چولہے کی صفائی میں لگا ہو، وہی تمہارے سوکس اور موزوں میں لگا ہو، وہی تمہارے گھر میں چارپائیوں پہ بچھا ہو، وہی تمہارے بچوں کے پوتھڑے لیٹرین اور پیخانے کو صاف کرنے میں لگا ہو، اور اسی تھان کا چھوٹا سا کپڑا قرآن کا غلاف بنا دو، خدا کی قسم کپڑا ایک، میل ایک، کمپنی ایک، بنانے والی مشین ایک، بیچنے والا دکاندار ایک، لیکن نسبت کا فرق ہے۔ جو قرآن سے جڑا وہ ایسے ہی عزت والا ہو گیا جیسے قرآن عزت والا میرے آپ کے موجود ہے۔ اسی طرح تم ہو، ساری دنیا اللہ کی بنائی ہوئی، لیکن اس دنیا میں جس کا نام محمد مصطفیٰ سے جڑ جائے گا، جس کی غلامی کا سلسلہ محمد مصطفیٰ سے ہوگا، یارو اس کا معاملہ اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے قرآن کا غلاف۔ فرمایا میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کے گنہگاروں پہ اللہ زیادہ کرم فرماتا ہے اس معنی کر کہ جب ایک نیک پرہیزگار اللہ کا نیک بندہ نمازی بندہ جب اللہ کا عبادت کرنے والا بندہ اللہ کو پکارے، اے اللہ، اللہ ایک بار جواب دیتا ہے لبیک یا عبدی، ہاں میرے بندے میں حاضر ہوں، لیکن گنہگار میری امت کا پکارتا ہے اے اللہ، اللہ 3 بار جواب دیتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، ہاں میرے بندے بتا، میں حاضر ہوں میرے بندے، کہاں جا رہا ہے مجھے چھوڑ کر، بتا تجھے کیا پریشانی۔ کاش وہ آواز میرے اور آپ کے کانوں تک آ جاتی۔ میرے بھائیوں، دل کے کانوں سے سنو، یہ آواز حقیقت ہے، سچائی ہے، یہ ٹروت ہے، یہ فرضی نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی کہاوت نہیں ہے، یہ کوئی لکھی ہوئی داستانیں نہیں ہیں، یہ فلموں کی اسکرپٹ نہیں ہے، یہ ایموشنل بلیک میل نہیں ہے، یہ سچائی ہے، اور دنیا کی یہ وہ سچائی ہے جسے کوئی کبھی نہ آج تک کاٹ سکا ہے اور نہ قیامت تک کاٹ سکے گا، کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جس انداز میں جوڑا ہے، اگر یہ بندے جڑ جائیں، دنیا کے تاج و تخت، دنیا کے سلطنت و بادشاہت ان کے قدموں کو چومنے لگیں، بادشاہت پیچھے پیچھے ہو، اور اللہ کے نبی کے امتی یہ کہتے رہے ہوں کہ ہمیں سلطنت و سلطان سے کوئی واسطہ نہیں، ہم تو جنت کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں، ہم تو حوض کوثر پہ نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا چاہتے ہیں، ہم تو نبی کی جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کھانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب بندے کا رشتہ اپنے نبی کے راستے سے ہو کر اللہ سے جڑتا ہے تو پھر بندے دنیا میں شکوے نہیں کرتے، شکایتیں نہیں کرتے۔ آؤ میرے پیارو، اس محبت کا حق ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔
آنکھوں سے پردے ہٹاؤ، غفلتوں کو چاک کر دو، اور آج یہ طے کرو اگر اب بھی نہیں جاگو گے تمہیں جگانے والا سوتے پہ کوئی نہیں آئے گا۔ یہ انتظامیہ، یہ سیرت کمیٹی، یہ جلسے، یہاں کا اجتماع، یہاں کا جمع ہونا اگر یہ تمہیں جگا نہیں سکتا، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں حالات اتنے بدتر ہو جائیں کہ ان اسٹیجوں سے بھی تمہیں جگانے والی صدائیں پھر نہیں سننے کو ملیں۔ اس لیے آج وقت ہوش میں آؤ، اچھے انسان بنو، اچھے اللہ کے بندے بنو، اچھے نبی کے امتی بنو۔ اچھائی کو کبھی مار نہیں ہے، سورج نکلنے پہ کوئی کتنی بھی آنکھیں بند کیوں نہ کر لے سورج کو جھٹلا نہیں سکتا، چاند کی چاندنی کا انکار نہیں کر سکتا، سمندر کی موجوں کو کوئی انکار کرنے کی ہمت و سکت رکھ نہیں سکتا۔ یہ حقیقت ہے، ایک منع کرے گا دوسرا انکار کرے گا تیسرا نہیں مانے گا، کوئی آئے گا جو یہ کہے گا سچائی یہی ہے، حقیقت یہی ہے، یہی ہے ریالٹی، یہی ہے وہ سچائی جس پر دنیا کو آنا چاہیے۔ آئیے کیسے ہم اپنے نبی کی محبت کا حق ادا کریں، کیسے ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے فرمایا تم نعمت کے شکر ادا کرو، اللہ رب العزت ان نعمتوں میں اضافے اور برکتیں پیدا فرما دے گا۔ آج ہمارا مزاج تو بڑا عجیب ہے نا، ہمیں برکت صرف مال کی پتہ ہے، عمر کی پتہ ہے، گھر کی پتہ ہے، کاروبار کی پتہ ہے۔ ایمان کی برکت جس دن تم جان جاؤ گے، خدا کی قسم تمہیں دنیا بالکل بے رنگ لگنے لگے گی، دنیا میں مزہ نہیں آئے گا، دنیا میں کوئی لذت نہیں آئے گی۔ ایمان کی لذت دیکھو، آؤ دیکھو میرے آپ کے نبی جس دن سے دنیا میں آئے ہیں اور جس دن تک دنیا سے گئے ہیں، میں آپ کو بہت مختصراً اپنے نبی کی زندگی سے کچھ سبق لے کر آپ کو سنا رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ جو میں سنا رہا ہوں نبی کی سیرت و محبت کا پیغام، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے، یہ میں ان بندوں میں نہ جانے کتنا حقیر سا بندہ ہوں، یہ کام سب سے پہلے اس روئے زمین پر نبی کی سیرت، نبی کی محبت، نبی کی اداؤں کو بولنے کا کام کسی بندے نے نہیں، پروردگار نے کیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی صحابی نے پوچھا، اما جان نبی کے اخلاق، نبی کی سیرت، نبی کی زندگی، نبی کی حیات، نبی کا کردار، نبی کا کریکٹر، نبی کا لائف اسٹائل کیا تھا؟ اماں نے پوچھا اے بھائی تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کہنے لگے جی قرآن تو پڑھتے ہیں۔ کہ سارا قرآن تو نبی کا کریکٹر ہے، سارا قرآن تو نبی کی لائف اسٹائل ہے، سارا قرآن تو نبی کی سیرت اور نبی کی حیات اور نبی کی زندگی، نبی کے دن اور نبی کی رات، نبی کا ہنسنا اور نبی کا رونا، نبی کا مسکرانا، نبی کا آنسوؤں کا بہانا، ایک ایک ادا کو سب سے پہلے تو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اسی واسطے ہر ایک بڑے سے بڑا عالم یہ کہہ کر کے دنیا سے گیا کہ نبی کی سیرت کا حق زندگی تمام ہوئی بولتے بولتے، مگر نبی کی سیرت کا حق ہم سے ادا نہ ہو سکا۔ میں بھی آپ سے یہی کہتا ہوں، زندگی بھلے تمام ہو، میری ہو یا آپ کی، نعت پڑھتے پڑھتے ہو، اس پروگرام کو کرتے کرتے ہو، ہماری ایڑیاں گھس جائیں گی، لیکن نبی کی محبت کی ایک رات کا بھی ہم حق ادا نہیں کر سکیں۔ البتہ محبت کرنے والوں میں قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں بس، جیسے یوسف علیہ السلام کو خریدنے ایک بڑھیا آئی تھی، اس سے پوچھا کیا لائی ہو؟ کہ یہ لائی ہوں اپنی گدری میں تھوڑے سا کچھ کپاس، کچھ تھوڑا سا پھوس لائی ہوں۔ کہ اتنا حسین و خوبصورت، اتنا زبردست حسن و جمال کا پیکر نوجوان اتنی چھوٹی سی قیمت میں خرید لوگی؟ بڑھیا نے یہ کہا تھا مجھے بھی پتا ہے خرید نہیں پاؤں گی، لیکن قیامت میں جب یوسف سے محبت کرنے والے، یوسف کو خرید کر آزاد کرنے والے، یوسف کو اپنے سینے سے لگانے والے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، مجھ بڑھیا کا بھی اس لائن میں نمبر آ جائے گا۔ پیارو یہ نیت کرو یہاں
ہم سے حق ادا نہیں ہوگا، لیکن جہاں اللہ کے نبی کے صحابہ اولیاء کرام کھڑے ہوں گے پیچھے ہی صحیح کہیں نہ کہیں ہم اور آپ غلام بھی نبی کی محبت کرنے والوں کی لائنوں میں اگر کھڑے ہی ہو جائیں، اس دنیا کی بادشاہت ملنے سے بھی افضل ہمارا یہ مقام ہے۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں اسی مہینے میں، اور اتفاق ہے دنیا سے آپ تشریف بھی لے جاتے ہیں اسی مہینے میں۔ یہ مہینہ گویا عجیب و غریب مہینہ ہے اس معنی کر، آئے بھی اسی مہینے میں ہے، گئے بھی اسی مہینے میں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے مسلمانوں، یہ جانو آئے تھے تو کیا لے کے آئے تھے، اور گئے ہیں تو میرے آپ کے آقا مجھے آپ کو کیا دے کے گئے ہیں۔ مہمان کے آنے پہ کیا لے کے آیا، کیا مقصد لایا، یہ اہم ہے۔ جا رہا ہے کس انداز سے جا رہا ہے، یہ اہم ہے۔ آئے ہیں میرے آپ کے نبی شفا بنت اسد، جو نبی کو پیدائش کے وقت میں دائی کے طور پہ ملی ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں میرے ہاتھ میں مکے کے نہ جانے کتنے بچے پیدا ہوئے، کتنے بچوں کو میں نے ان ہاتھوں میں جنم دیا، لیکن آج جب محمد دنیا میں آ رہے ہیں ان کا بھی ایک انداز ہے وہ نرالا، اور بچے بھی دنیا میں آتے ہیں، لیکن جو اور بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ ان کا جسم پورا گندگی سے ماں کے پیٹ کے اندر سے خون سے لت پت ہوتا ہے۔ پھر ان کو آج بھی ہوتا ہے، کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو آج بھی وہی ماں کے پیٹ سے آپریشن سے ہو، نارمل ڈیلیوری سے ہو، بچے کے پورے جسم پہ خون لگا ہوتا ہے، دائی ہو، نرس ہو، ڈاکٹر ہو، آج بھی وہ صاف کرتی ہے روئی کے گالے سے یا کاٹن کے کپڑے سے۔ یہ نبی کی دائی کہتی ہیں میں حیران ہو گئی جب میرے نبی دنیا میں آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے سر سے لے کے پاؤں تک اللہ نے نبی کی ماں کے پیٹ میں غسل دے دیا ہو، ایک بھی گندگی کا نقطہ نہ سبھی نبی کے سر سے پیر تک نبی کے جسم پہ کہیں موجود نہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کے آنے پہ پہلا پیغام رب ذوالجلال نے جو ہمیں اور آپ کو دیا وہ یہ، اللہ اس کائنات میں سب سے پاک، اس کا نبی بھی پاک، آیا بھی پاکی کی حالت میں، لایا بھی پاکی کا پیغام ہے۔ بھائیو اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی آئے ہیں پاکی کا پیغام لے کر۔ آج مسلمانوں تمہیں کیا ہوا؟ تمہاری ہی گلیاں گندی کیوں؟ تمہارے ہی دروازے گندے کیوں؟ تمہاری ہی گھر کے باہر کی نالیاں گندی کیوں؟ تمہارے ہی کپڑے ناپاک کیوں؟ جوانوں تم سوچو، تم سے اگر کوئی یہ کہے آؤ نماز کے لیے آؤ، تم کہتے ہو کپڑے پاک نہیں ہیں، کپڑے تمہارے برانڈڈ ضرور ہیں مگر پاک نہیں ہیں۔ تم بھول گئے نبی کے ماننے والے ہو تم، نبی پیغام پاکی کا لایا ہے، اللہ پاک رہنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ اگر تم ناپاک ہو نبی کے پہلے ہی مشن سے تم ہٹ چکے ہو، اور جب ہٹ چکے ہو تو اللہ کی مدد کو بھول جاؤ۔ اللہ نبی کے مشن سے ہٹنے والوں کی مدد نہیں کرتا ہے۔ بڑے اچھے ہمارے کپڑے ہیں آج، پاک نہیں ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے پاک بھی رہو، صاف بھی رہو۔ پاک الگ ہے، صاف الگ ہے۔ ہم صاف تو بہت ہیں آج مگر پاک نہیں ہیں بھائیو۔ اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے میں یہ بات، نوجوانوں کو کھڑا کرو اپنے اپنے محلوں کو اور انہیں اکٹھا کر کے پوچھو غسل کا پاکی کا طریقہ کیا ہے، وضو کی پاکی کا طریقہ کیا ہے، نائٹ فیل کی پاکی کا طریقہ کیا ہے۔ اگر ان سے پوچھو، میں کھل کے کہہ رہا ہوں، پیشاب کے قطرے آ جائیں کتنے قطرے پہ پاکی ناپاکی کا مسئلہ کیا ہے۔ اگر غلاظت آ جائے کتے بلی کی، پاکی کا طریقہ کیا ہے۔ اگر مینڈک چھپکلی چوہا بلی اور کتا پانی میں گر جائے اس کی پاکی کا طریقہ کیا ہے۔ تمہارے اپنے کپڑوں سے لے کر گھر تک، پانی تک،
بچھانے تک تمہیں پاکی کے طریقے تم نے بھلا دیے، کوئی ڈنڈا لے کے تمہیں بھلانے نہیں آیا تھا، تم اپنے آپ بھولے ہو، اور جس قوم نے اپنے آپ کسی چیز کو بھلا دیا ہو بھائیو پھر کسی اور پر الزام دینا بالکل درست نہیں۔ یہ کہتے ہو ہمیں کسی نے برباد کیا، کون آیا تھا تمہاری چوکھٹ پہ یہ کہنے کے لیے کہ تم گندے رہو؟ کون کہتا تھا تم سے یہ کہ تم راستوں میں کوڑے ڈالو؟ کس نے تم سے کہا کہ تم اپنے گھروں میں ڈسٹبن یا پولیتھین نہ رکھو یا کوڑے دان نہ رکھو؟ ارے نبی کا معاملہ تو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفائی اتنی پسند فرماتے تھے کہ اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے جھاڑو لگا لیا کرتے تھے۔ کائنات کا بادشاہ شہنشاہ کونین اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کی صفائی کر رہا ہو، اور آج مجھ جیسا فقیر، مجھ جیسا آج ادنا سا غلام اپنے ہی سامنے پڑے ہوئے کوڑے کو اٹھانے پہ اپنی بے عزتی محسوس کر رہا ہو، تو نعوذ باللہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ آج تمہیں نبی کے دور سے زیادہ عزت مل جائے گی، تم امبانی سے آگے نکل جانا، اڈانی سے آگے نکل جانا، ٹاٹا سے آگے نکل جانا، اگر نبی کی غلامی نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں بھکاری سے بدتر۔ اس لیے میرے پیارو پاک اور صاف رہو، مسائل سیکھو پاک رہنے کے، جسم بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، آنگن بھی پاک ہو۔ میں بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں اور تمہیں ذلیل نہیں کرنے آیا ہوں، میں اپنا دل میرے بس میں ہوتا میں چیر کے دکھا دیتا۔ تمہاری محبت مچھلی شہر کے لوگوں میرے دل میں کیا ہے میں اس کو بتا نہیں سکتا۔ یہ تو میری اور آپ کی ملاقات جب اللہ کی عدالت میں قیامت میں ہوگی اور اس محبت کے رجسٹر وہاں کھلیں گے تو یہ آپ کی اور ہماری دو طرفہ محبت وہی ناپی جائے گی۔ یہاں دنیا میں محبت کے ناپنے اور تولنے کا کوئی پیمانہ، کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے، لیکن میں تمہیں کسی طرح کی توہین اور انسلٹ کرنے نہیں آیا، مگر یہ تو کہہ دوں اگر سچائی میں نہیں کہوں گا کون کہے گا؟ ڈاکٹر چیرا مارتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، چیرا نہ لگے مواد نہیں نکلے گا، پیپ نہیں نکلے گی، گندگی نہیں نکلے گی، زخم جب تک تمہارا صاف نہ ہو اور اس میں درد نہ ہو مرہم کام نہیں کر سکتا۔ وہی زخم پہ مرہم لگانے آیا ہوں، سوچ کے دیکھو غیر مسلموں کی گلیاں صاف کی ہوئی تمہاری گندی کی، یہ تجربہ کہہ رہا ہوں میں۔ ان کی عورتیں صبح صبح جھاڑو کیوں لگا رہی ہیں؟ تمہارے دروازوں کے آگے گندگی کیوں ہے؟ بلکہ ہمارے آپ کے یہاں تو حال یہ ہے کہ اگر سیکنڈ فلور پہ، تھرڈ فلور پر یا فرسٹ فلور پر کوئی رہ رہا ہو اب وہ نیچے اتر کے نہیں آتا، وہ بچے کے ڈائپر کو تھیلی میں باندھ کے راستے پہ پھینک دیتا ہے۔ صفائی کے معاملے میں اس طرح ہمارا یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ میرے بھائیو اٹھاؤ، قومیں اپنے اخلاق اور اپنی روایات اور اپنی کوالٹیز سے پہچانی جاتی ہیں، قومیں کبھی بھی اپنی عبادات سے نہیں پہچانی جاتی۔ عبادت اللہ کے اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ قوموں کی پہچان اپنی ان کی اعلیٰ صفات، اعلیٰ کوالٹیز، ان کے بلند کردار اور ان کے سماج میں رہنے کے انداز سے ناپے جاتے ہیں۔ ہمارے آپ کے سماج میں رہنے کے انداز اگر نبی کے غلامی والے ہوں، دنیا ہماری غلام بننے کو آج بھی تیار ہے۔ یہ ہے پہلا کام، طے کرو آج اس مجمع میں کوئی بھی کتنا بھی ضروری اہم ہی کام کیوں نہ ہو، نہ تو ناپاک رہے گا نہ گندا رہے گا۔ پھٹے کپڑے ہوں پہن لینا، پیون کے کپڑے ہوں پہن لینا، ٹوٹی ہوئی کھٹیا اور چارپائی ہو سو جانا، تمہارے پاس گھر میں پھٹا ہوا بچھونا ہو بچھا لینا، مگر ناپاک اور گندے پہ کبھی مت لیٹنا۔ کیوں؟ سنو الٹیمیٹم میرے نبی کا، ایک تو یہ کہہ دیا کہ محبت کا راستہ اللہ کے ساتھ یہی ہے، اور دوسرا الٹیمیٹم دے دیا کہ جس گھر میں ناپاک ہوگا، جنوبی ہوگا، جس گھر میں کتا ہوگا، جس گھر میں اللہ کے بندوں میں ناپاک اور جنوبی رہ رہا ہو، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ ناپاک ہو، کتا ہو اور
تصویریں لٹکی ہوئی ہوں، رحمت کے فرشتوں کی انٹری بند، اور رحمت کے فرشتوں کی انٹری بند تو کھلی کس کی؟ شیاطین کی۔ یہ رحمت کے فرشتے ہمارے اور آپ کے وہ سیکیورٹی گارڈ ہیں جو ہمیں آپ کو نظر نہیں آتے، مگر یہ شیطان کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، یہ روکتے ہیں ہمارے آپ کو گھر میں نحوست کو آنے سے، بربادی کو آنے سے، تباہی کو آنے سے، ہلاکت کو آنے سے۔ اور جب یہی نہیں آئیں گے تو شیاطین آئیں گے، اور شیاطین آئیں گے تو وہ ہلاکت لائیں گے، وہ جادو لائیں گے، وہ جنات لائیں گے، وہ ہمارے لیے بربادی کا پیغام لے کے آئیں گے۔ میرے پیارو، اس لیے یہ اتنا طویل موضوع ہے کہ اگر صرف اسی پر بات کروں گا تو پورا وقت چلا جائے گا اور دیگر باتیں رہ جائیں گی۔ خلاصہ یہ کہ آج ہم یہ طے کریں اس سیرت کے جلسے میں کہ گھر میں ہر ایک پاکی کے مسائل کو سیکھے گا اور صاف اور پاک رہے گا، تاکہ موت آئے پاک اور صاف ہونے کی حالت میں آئے، گندے ہونے کی حالت میں آئے۔ اسی پاک اور صاف رہنے کا اس دل پہ اثر پڑتا ہے۔ جو لوگ جہاں رہیں گے ان پہ وہی اثرات ہوں گے۔ ایک انسان کو بھینس کے طبیلے میں لٹا دو، اسے بدبو آنا ختم ہو جائے گی، اس کا نیچر وہی ہو جائے گا، اس کا مزاج وہی بن جائے گا۔ ایک انسان کو باغیچے میں پھولوں کی بغیہ میں لٹا دو، اس کا نیچر خوشبو والا ہو جائے گا، اس کا مزاج وہی ہوگا۔ اگر ہم صاف اور پاک رہیں گے، ہمارا دل بھی پاک صاف ہوگا، دماغ بھی پاک صاف ہوگا، زبان بھی پاک صاف ہوگی، اس سے مل کر کے پھر ہمارا سماج بھی پاک صاف بنے گا۔ کہتی ہیں یہ نبی جب دنیا میں آ رہے ہیں، میں حیران ہوں کہ ہر بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کی ختنہ دنیا میں آنے کے بعد ہوتی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے ہیں، ختنہ بھی ایسا اللہ نے ان کے ماں کے پیٹ میں کی اور کرائی دنیا میں اللہ نے پیدا فرمایا جو بچہ بھی دنیا میں پیدا ہو اس کا نظام یہ ہے کہ اس کی ٹونڈی، ناف، یہ جو پیٹ کے بیچ میں ہے، یہ ایک آنت ہے، ماں کی آنت سے جڑی ہوتی ہے، جس سے 9 مہینے تک بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے غذا اور اپنی ضروریات کو لیتا ہے۔ جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو یہ آنت جڑی ہوتی ہے، ڈاکٹر یہ نرس اس آنت کو کاٹتی ہے، گانٹھ لگاتی ہے، دھنی دیتی ہے یا مرہم لگاتی ہے، یہ سمٹتے سمٹتے ناف بن جاتی ہے۔ کہتی ہیں اللہ نے ایسے اہتمام کے ساتھ اپنے پیغمبر کو بھیجا کہ جب دنیا میں نبی پیدا ہوئے ان کی ناف بھی کٹی کٹائی دنیا میں آئی۔ اب سنیے، اللہ کے نبی دنیا میں آ گئے، ماں کی کروٹ میں لٹا دیے گئے۔ جب لیٹے ہیں، اب میرے نبی کی ماں کہتی ہیں میں نے دیکھا تو میرا محمد یوں لیٹا ہوا ہے، مٹھیاں بند، پیر سکڑے ہوئے، جیسا کہ ہر بچہ لیٹا ہوتا ہے۔ کہتی ہیں میں دیکھ رہی ہوں، دیکھتے ہی دیکھتے اچانک میرا بچہ ہاتھ کو سیدھا کرتا ہے، پھر اس ہاتھ کو سیدھا کرتا ہے، پھر کونی پہ ٹیک لگاتا ہے اور بالکل بڑے آدمی کی طرح سجدے میں چلا جاتا ہے اور بہت دیر تک سجدے میں رہتا ہے، اور پھر یہ واپس اسی طرح بچے کی حالت میں آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی جب دنیا میں آئے ہیں، پاکی کا پیغام تو اللہ نے آٹومیٹیکلی دیا، لیکن نبی نے آنے کے بعد پہلا کام جو دنیا میں کیا وہ یہ سجدے کا کام تھا۔ یہ پیغام دے دیا، لوگوں میں اللہ کے سامنے تمہیں جھکانے آیا ہوں، تمہاری جبینوں کو، پیشانیوں کو سجدے میں لگانے آیا ہوں، اور یہی راستہ تمہاری اللہ سے معراج کا راستہ۔ سوچو میرے بھائیوں، جوانوں تم سوچو، آج یہ جو تمہاری میری معراج ہے، جو اللہ یہ پیغام لے کے اللہ نے اپنے نبی کو پریکٹیکلی پیغام دیا، آج اس میں بھی ہماری آپ کی مسجدیں پوچھ رہی ہیں کہاں ہیں نمازی، کہاں ہیں نبی کے ماننے والے، کہاں ہیں نبی کی غلامی میں راتوں کو رونے والے، کہاں ہیں نبی کی غلامی میں اپنی جبینوں کو زمینوں سے ملانے والے،
کہاں ہیں نبی کی غلامی میں سجدوں میں سر رکھ کے رونے والے؟ کہاں ہیں وہ جن کی پیشانیاں جب سجدوں میں جھکتی تھیں اللہ آسمانوں سے فیصلے بدل دیا کرتا تھا؟ آج یہ مسجدوں کے منبر و محراب، یہ منارے، یہ دیواریں تمہیں پکار رہے ہیں، ہے بھی کوئی نبی کا غلام؟ میرے بھائیوں، اگر اس کی ہلکی ہلکی آواز سنو گے ہر دل محسوس کرے گا کہ کہیں نہ کہیں یہ مسجدیں ہمیں روز آواز دے رہی ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن کے ہوئے، مکے میں رواج یہ تھا کہ چھوٹے بچے کو مائیں اپنے پاس دودھ نہیں پلاتی تھیں بلکہ دیہات اور گاؤں میں بھیجتی تھی۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ بیان کرنے آیا ہوں۔ دیہات میں بھیجتی تھی کس واسطے؟ 2 چیزوں کے لیے۔ ایک تو فزیکلی بہت اسٹرانگ ہو جائیں، طاقتور جسم ہو، کھلی ہوا، کھلی فضا ہو، بالکل جسم فربے میں آ جائے، اور پیور لینگویج، جو وہاں کی اوریجنل لینگویج ہو وہ لینگویج ان کو آ جائے۔ یہی وہاں میرے نبی کے ساتھ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 دن کے ہوئے تو ایک قافلہ آیا۔ وہ قافلہ جب نبی کے گھر پہ اس قافلے کا کوئی فرد بھی آتا، پوچھتا اس کے باپ ہیں؟ نہیں ہیں، چلے جاتے آگے۔ اسی قافلے میں ایک نام تھا حضرت حلیمہ کا، وہ آئی، پوچھا باپ ہیں؟ کہ نہیں ہیں، چلی گئیں۔ رات میں جا کر کے قافلے والوں کے پاس لیٹ گئیں۔ اچانک جب آدھی رات ہوئی تو اپنے شوہر سے کہا، سنتے ہو کیا؟ میرے دل میں بڑا شدید تقاضا ہو رہا ہے کہ وہ جو یتیم بچہ ہے میں اسے لے آؤں، میرا دل کہتا ہے اس کے آنے سے بڑی برکتیں آئی ہیں۔ شوہر نے کہا اگر تمہیں یہ لگتا ہے تو جاؤ اور لے آؤ۔ گئیں اور لے کے آ گئیں۔ خود یہ کہتی ہیں کہ یہ لڑکا جو میرے پاس آیا اس سے پہلے میرا خود کا لڑکا میری گود میں دودھ پیتا ہوا تھا، اور میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہیں اترتا تھا کہ میں اپنے بچے کو بھی پیٹ بھر کے پلا سکوں، مگر جو محمد کو میں نے گود میں لیا سیدھی طرف سے محمد کو دودھ پلایا، محمد کا بھی پیٹ بھر گیا، الٹی طرف سے بیٹے کو دودھ پلایا، بیٹے کا بھی پیٹ بھر گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے برکتیں آسمان سے بارش کی موسلادھار دھاروں میں آ رہی۔ چلی گئیں۔ لمبا واقعہ ہے وہ گھوڑی کے اور اونٹنی کے تیز چلنے کا۔ میں اس پر نہ جا کے آپ کو پائن دینے آیا ہوں۔ بھائیو، اللہ نے نبی کے آنے سے پہلے اس سماج میں ہیلتھ کا نظام بنایا، ہیلتھ سسٹم جس کا اسٹرانگ ہوگا فزیکلی، جسمانی طور پر جو قوم مضبوط ہوگی زمانہ اس کا سکہ مانے گا، اور فزیکلی جو قوم ویک ہو جائے، وہ قوم جو جسمانی طور پر بالکل پھوس بن جائے، اس قوم کے پورے جتھے بھی آ جائیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ نبی کی پیدائش پہ مجھے آپ کو یہ پیغام ملتا ہے، اور قرآن حدیث نہ جانے کتنی جگہ یہ ہم سے کہتا ہے ہیلتھلی اسٹرانگ بنو، فزیکلی اسٹرانگ بنو، جسمانی قوت پیدا کرو، اس کے لیے رننگ کرو، اس کے لیے جنگلوں میں جاؤ، اس کے لیے دریاؤں میں تیراکی سیکھو، اس کے لیے جو تم کر سکتے ہو کرو۔ اپنے جسم کو طاقتور بنانا یہ صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ دین کے لیے ہے۔ جو انسان مضبوط زیادہ ہوگا اللہ کی عبادت بھی زیادہ کرے گا، گناہوں سے بھی زیادہ بچے گا، اور اپنے نبی کی محبت کے حق کو بھی زیادہ ادا کرے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کئے بجے اٹھتے ہو سو کر؟ 10 بجے اور 11 بجے؟ سوتے کتنے بجے ہو؟ رات کو 2 بجے تک کرتے کیا ہو؟ نیوز دیکھ رہے ہو، معاف کرنا میڈیا کے ساتھی ہو، مگر نیوز کا حال یہ ہے کہ 100 میں سے 90 کے بارے میں یہ کہنا 100 میں 10 کے بارے میں کہنا یہ مشکل ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ 90 نیوز دینے والی ایجنسیاں ہر 100 میں سے وہ ہیں جو سر سے پیر تک حقیقت سے دور اور جھوٹ پر مبنی ہوتی۔ اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے کہ اس ملک کی موجودہ حالت کا ذمہ دار کون ہے، تو
تو صرف اور صرف میں یہ کہتا ہوں اس ملک کی موجودہ نفرت کے ماحول کا ذمہ دار 90% میڈیا ہے اور 100% آپ ہیں جو اپنے راتوں کو برباد کر کے ان کی ٹی آر پی بڑھا کے اپنی زندگی کی تباہی مول لے رہے ہیں اور بے وجہ کا خوف و ہراس لے کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ رات میں سو جلدی، میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے جو جلدی سوئے گا صبح سویرے سورج نکلنے سے 1.5 سے 2 گھنٹہ پہلے اٹھے گا، جسمانی ورزش کرے گا، چاہے وہ جم کرے، چاہے رننگ کرے، چاہے واکنگ کرے، چاہے وہ پیڑ میں لٹک کر کے اپنی ورزش کرے، چاہے وہ سوئمنگ کرے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے جو بھی ورزش کرے گا ہزاروں بیماریاں وہ جو اس کو آنے والی ہیں اس ورزش کی برکت سے خود بخود ختم ہو جائیں۔ کرتے ہو تم؟ نہیں کرتے ہو میرے پیارو۔ یہ ہے نبی کی اس ادا کا پیغام کہ میرے نبی اپنی ماں کو 4 دن کا چھوڑ کے جاتے ہیں۔ کس لیے؟ ہیلتھلی، فزیکلی، جسمانی پاور ان کے اندر پوری آ جائے اور زبان اچھی آ جائے۔ میرے آپ کے بچے کیسی زبان بول رہے ہیں؟ غور تو کیجئے، اگر میرے بچے کی زبان پہ گالی آ گئی ہو، میرا دل جب تک چین سے نہ ہو، جب تک میرے بچے کی زبان سے گالی ختم نہ ہو جائے۔ ہمارے یہاں بچہ اگر آج غلط بول رہا ہے، باپ سینہ چوڑا کرتا ہے، میرا بچہ بولنا سیکھ گیا۔ یاد رکھو یہ کتاب ہے، بچپن میں جو لکھا جائے گا زمانے بھر وہی پڑھا جائے گا۔ بچپن میں جو بچے کی زندگی کا راستہ اور رخ طے کرو گے، پوری زندگی اسی راستے اور رخ پر بچہ چلتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے پیارو آپ سے کہنے آیا ہوں، یہ ڈولے شولے نہ بناؤ دنیا کو دکھانے کے لیے، اس لیے بناؤ کہ تمہارے نبی کا پیغام ہے یہ، اللہ کا پیغام ہے یہ، نبی کا پیغام ہے یہ۔ اور پھر یہ میرے ملک کی محبت کا تقاضا بھی ہے کہ جس ملک کی رہنے والی پاپولیشن جتنی کم بیمار ہو، جتنی زیادہ طاقتور ہو، اتنا ہی وہ ملک فخر سے کہتا ہے ہم وہ ہیں جو ہمارے جوانوں کی بازوؤں میں اتنی پاور ہے، اتنی قوت ہے، اتنا پرسنٹیج ہمارے یہاں یوتھ کا ہے، اور یہ یوتھ یا تو پہلوان ہیں، یہ سوئمنگ کے ماہر ہیں، یا یہ الگ الگ میدانوں کے ماہر ہیں۔ میں یہ نہیں کہنے آیا ہوں دنیا الگ راستہ دکھا رہی ہے ہتھیار دے کر ٹریننگ کرانے کے، میں تو آپ سے یہ کہنے آیا ہوں اس میں بھی اپنے نبی کی محبت کے حق کو دیکھو اور اپنے دیش کی محبت کا آئینہ تلاش کرو۔ اس کے بعد میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے میں رہنے لگے۔ رہتے رہتے ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں سیدھی طرف سے دودھ محمد کو پلاتی تھی اور لیفٹ سائیڈ سے دودھ اپنے سگے بیٹے کو پلاتی تھی۔ ایک دن محمد کے چہرے کو دیکھا تو محبت سے دل بھر آیا۔ میں نے سیدھی طرف سے پلانے کے بعد پھر الٹی طرف محمد کا منہ لگا دیا، اور ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ میں کوشش کرتی رہی کہ محمد میری الٹی طرف سے بھی دودھ پی لیں تاکہ مجھے برکتیں نصیب ہوں۔ یہ بچہ ایسا بچہ ہے جس کے چہرے کو دیکھتی ہوں تو آنکھیں ہٹانے کو جی نہیں چاہتا۔ کہتی ہیں میری ساری کی کوششیں ختم ہو گئیں، میں فیل ہو گئی، اور اس معصوم بچے نے اپنے بھائی کے حق میں سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ پیا، منہ نہ لگایا، ایسا لگتا تھا جیسے ہونٹ سل گئے ہوں۔ میرے پیارو یہ بھی ایک پیغام ہے، میرے آپ کے نبی نے بچپن سے لے کے آخر تک کسی کے حق کو مارنا تو دور، مرتے ہوئے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں اور آپ آج کچہریوں میں دیکھو جا کر، عدالتوں میں دیکھو جا کر، فیملی کورٹ میں دیکھو جا کر، خدا کی قسم دل پھٹتا ہے جب فیملی کورٹ میں برقعے والی عورتوں کو دیکھنے کی خبریں سنتا ہوں۔ ہر 100 میں سے 70 عورتیں مسلمان، کچہری میں طلاق کے لیے جانے والے ہر 100 میں سے 70 جوڑے مسلمان۔ ارے کیا آگ لگا دی تم نے اپنے سماج کو، کیا کر دیا؟ یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم اپنے حق میں سے دوسرے کو حق دے دیتے۔ لڑائی اس بات کی نہیں ہے، لڑائی یہ ہے
میں حق ادا کروں یا نہ کروں مگر میرا کوئی حق ادا کرے۔ اسلام یہ کہنے آیا تھا تیرا کوئی حق ادا کرے یا نہ کرے مگر تو دوسرے کا حق ادا کر دے، چونکہ تیرا حق کبھی نہیں مارا جا سکتا۔ اگر تیرا حق دنیا میں نہ ملا، قیامت میں اللہ تجھے تیرا حق دلا کر رہے گا۔ دنیا والو تم دنیا میں کسی کو دبا سکتے ہو مگر کل قیامت میں تو سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی کو مارا ہوگا، اللہ وہاں اس کا بھی حساب و کتاب کرائے گا اور انصاف ہوگا، نا انصافی نہیں ہو سکے گی۔ یہ ہے یا نہیں سوچ؟ ہر انسان کو یہ پتا ہے میرے رائٹس، جتنی تنظیمیں بنی ہوں، جتنی تحریکیں چل رہی ہوں، جتنی آرگنائزیشن ہوں، کس نام کے لیے؟ میری برادری کے رائٹس، حقوق، میرے قبیلے کے حقوق۔ بہت اچھا بنا لو تم، مگر تم پہ بھی تو کسی کے حقوق ہیں، تم کتنا ادا کر رہے ہو؟ میرا دعویٰ ہے ایمان والو، نبی کے غلاموں، تم دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے بن جاؤ، دنیا جھک کر تمہارے حقوق ادا کرے۔ جھگڑا کبھی ایمانداری کا نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا۔ نبی نے تو یہاں تک کر لیا کہ ایک مرتبہ نبی جنگ میں ہیں، ایک صحابی کا نبی کے پیر پہ پیر پڑ گیا، نبی کے ہاتھ میں اتنا چھوٹا سا معمولی سا ڈنڈا تھا، نبی نے وہ ڈنڈا ان کی کمر میں لگایا اور کہا اوجعنی، تم نے میری اس پیر پہ پیر رکھ کر کے تکلیف پہنچا دی۔ وہ صحابی چلے گئے، کہتے ہیں پوری رات نیند نہ آئی، تڑپتا رہا، نبی کو مجھ سے تکلیف پہنچ گئی، کیا ہوگا میرا؟ صبح ہوئی، اعلان ہوا، لاؤ اس صحابی کو بلا کے جس کا رات اندھیرے میں نبی کے پیر پہ پیر رکھ گیا تھا۔ کہتے ہیں جب یہ اعلان ہوا تو میری جان نکل گئی، اللہ کہیں میرے بارے میں کوئی آیتیں تو نہیں آ گئی، میں برباد تو نہیں ہو گیا، اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ کہتے جب میں آیا میرے آقا سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو بھائی رات تو نے میرے پیر پہ پیر رکھ دیا تھا، میں نے تجھے ڈنڈا چبھو دیا تھا، اس کی وجہ سے تجھے جو تکلیف ہوئی ہو تو مجھ محمد کو معاف کر دے، کہیں قیامت میں تو حساب لینے کھڑا نہ ہو جائے۔ یہ ہے میرا آپ کا نبی۔ صحابی تڑپ گئے، اللہ کے نبی ہماری جانیں آپ پہ قربان، مال آپ پہ قربان، ہمارے اولاد آل آپ پہ قربان، اور حقیقت میں قربان تھا میرے بھائیو۔ لیکن نبی نے انداز زندگی سکھایا، اپنا چھوٹا بھی ہو تم اپنے صرف حق یاد مت رکھو، تمہارا مزدور بھی ہو، غلام بھی ہو، نوکر بھی ہو، مالک ہو کمپنی کے تو مینیجر بھی ہو، یاد یہ بھی تو رکھو جو دل تمہارے سینے میں ہے دل اس کے سینے میں وہی ہے۔ جو انسان تم ہو انسان تو وہ بھی وہی ہے، جس محبت کے بھوکے تم ہو اس محبت کا بھوکا تو وہ بھی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، تجربہ یہ کہتا ہے جب بڑی پوزیشن پہ رہنے والا انسان اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے تو چھوٹوں کی نگاہ میں وہ چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ ان کے دلوں کا بادشاہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کر کے تو دیکھو یہ حق ادا، کسی کے بچے سے اگر راستے میں چوٹ تمہارے لگ جائے، ڈھیلا لگ جائے، گلیل کا کوئی انٹا لگ جائے، کبھی نالی کی کیچڑ لگ جائے، لڑائی مت لڑو، اسے گود میں لے کے پیار کر کے یہ تو پوچھ لو بیٹے تم اسکول جاتے ہو یا نہیں جاتے، مدرسے جاتے ہو یا نہیں جاتے، گھر میں کیا حالات ہیں۔ خدا کی قسم یہی بچہ جب تم کبھی راستے سے آؤ گے 4 قدم دور ادب و احترام سے تمہاری ہی عزت و توقیر کے لیے کھڑا ہوگا۔ یہ یاد کرو تم پہ حق نہ رہے۔ آج ہماری لڑائیاں حق مارنے کی ہیں، حق دینے کی نہیں ہیں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں اور بات کو بہت جلدی سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں دسمبر میں سفر پہ تھا، وہاں ایک مسجد نبوی کے استاد ہیں دکتور یعقوب صاحب، انہوں نے 2 واقعے سنائے۔ واقعے تو موضوع سے تھوڑا سا ہٹکے ہیں لیکن میں حق کے اوپر آپ کو سنانا چاہوں گا۔ کہتے ہیں ایک واقعہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں اولڈ ایج ہاؤس ہے دار العجزہ، وہاں کچھ نوجوان اپنی ماں کو رات کے اندھیرے میں چھوڑ کے چلے گئے، جبکہ قانون یہ ہے اگر اولاد ہو تو پھر وہاں اولڈ ایج ہاؤس میں نہیں رکھا جاتا بلکہ
قانونی کارروائی ہوتی ہے اس اولاد پر جو ماں باپ کو ستاتا ہے۔ ماں سے پوچھا، ماں یہ بتا تیرے بچے کیوں چھوڑ کے گئے؟ کیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہمارا رہنا مشکل ہے آپ کے ساتھ اس لیے چھوڑ کے چلے گئے؟ کہتے ہیں دوسری طرف ایک کیس میرا شاگرد ہے، وہاں ایک عدالت میں قاضی انہوں نے بتایا، اس کی عدالت میں کیس آیا کہ دو سگے بھائی انہوں نے کیس ڈالا عدالت میں۔ ایک بھائی نے اپنا مقدمہ پیش کیا اور کہا قاضی صاحب میری ماں پچھلے 6 مہینے سے میرے اس بڑے بھائی کے گھر ہے اور یہ میرے گھر آنے نہیں دیتا، میرے اوپر بھی تو میری ماں کا حق ہے، میں بھی تو ماں کی خدمت کر کے اپنے حق کو ادا کرنا چاہتا ہوں، میں بھی تو جنت کمانا چاہتا ہوں، قاضی صاحب آپ آرڈر دیجئے کہ میرے گھر اب یہ میرا بھائی میری ماں کو آنے دے تاکہ میں بھی اپنے کچھ نہ کچھ نموخواری کا حق ادا کر سکوں۔ دوسرے بھائی نے کہا قاضی صاحب میری سب کچھ میری ماں ہے، میں ماں کو نہیں چھوڑ سکتا، میری ماں کے مجھ پہ حقوق اتنے ہیں کہ میں زندگی بھر بھی خدمت کر لوں تو میں ادا نہیں کر پاؤں گا، اس لیے قاضی صاحب میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کرتا ہوں میری ماں کو میرے گھر سے مت جانے دیجئے۔ قاضی صاحب نے فیصلہ کیا دونوں بھائی ایک جگہ رہو، ایک ہی جگہ ماں کو رکھو، دونوں خدمت کرو، دونوں حق ادا کرو، دونوں جنت کماؤ۔ میرے بھائیوں جن جوانوں کے دلوں میں حق ادا کرنے کی ایسی تپش پیدا ہو پھر انہیں دنیا سے کبھی شکایت نہیں ہوتی۔ یہ آج کا بہت بڑا تقاضا ہے، ہم مانگ رہے ہیں ہمیں یہ دے دو، حکومت تم دے دو، فلاں تم دے دو، فلاں تم دے دو، تم بھی تو اپنے نبی کا حق ادا کرو غلامی کا۔ نبی کے غلام کہنے میں ہو لیکن جو نبی کے سچے غلام ہوتے ہیں وہ دنیا کے بادشاہ اور سلطان ہوتے ہیں۔ تم بنو تو غلام، دنیا تمہارے قدموں میں حق ادا کرنے اپنے آپ آئے گی، بلکہ آئے گی نہیں پیچھے پیچھے پھرے گی۔ لے لو، تم کہو گے نہیں، مگر تم ہی تو ہو جو سب سے زیادہ بھاگ رہے ہو۔ اپنے اوپر اگر کمانے والے بنو، محنت کرنے والے بنو، اپنی ذات سے زمین کھود کے پانی نکالنے والے بنو، حرام اور بھیک پہ نگاہ نہ رکھو، ایک ٹکڑا کھا لو، حلال کا کھا لو، یقین رکھو پھر کوئی دنیا کی طاقت تمہیں سرنگو نہیں کر سکتی اور جھکا نہیں سکتی۔ اثر یہ ہوا کہ مکے میں ظلم ہلکا پڑا۔ ہمارے یہ کیا ہوتا ہے، چچا قاتل ہے پیروی بھتیجا کر رہا ہے، قاتل کو قاتل کہو چاہے باپ ہو، چور کو چور کہو چاہے چچا ہو، ظالم کو ظالم کہو چاہے خاندان کا ہو۔ جس دن تم یہ کہنا چھوڑ دو گے کہ یہ میرا ہے نا، ظلم کی کوئی برادری نہیں ہوتی اور انصاف کی بھی کوئی برادری نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک یہودی ہے، اس کے دروازے کے سامنے ہرن بنی ہوئی، ہرن بہت پہلے آپ کو یہ واقعہ سنا کے گیا تھا، یہ بچے جوان ہو گئے، میرے خیال سے 8 برس ہو گئے ہوں گے جب یہ واقعہ سنایا تھا۔ اس نے نبی کو دیکھا، نبی کو آواز دی اور رونے لگی، کہنے لگی یا رسول اللہ اس یہودی سے کہہ کے مجھے کھلوا دیجئے، میرا بچہ جنگل میں بھوکا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں اپنے بچے کو دودھ پلا کے پھر یہیں آ جاؤں گی۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، یہودی کو آواز دی بھائی میری ضمانت پر اس ہرن کو چھوڑ دو۔ کہا محمد کیوں؟ کہ یہ دودھ پلا کے واپس آ جائے گی۔ کہ آپ ضمانت لے رہے ہیں؟ کہ ہاں۔ یہودی من ہی من میں خوش ہونے لگا کہ آج تو مزہ آئے گا، ارے ہرن بھی کہیں واپس آئی ہے، ہرن بھی کہیں واپس آئی ہے جس کو کٹنا بھننا اور کھا جانا ہو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں یہی بیٹھا ہوں، اس کے بدلے میں اسے چھوڑ دے، یہ مجھ سے رو رو کے کہتی ہے آقا مجھے بچے کو دودھ پلانے تک کی مہلت دلا دیجئے۔ یہودی نے چھوڑ دیا اور کھول دیا، بہت دیر ہو گئی ہرن نہیں آئی، یہودی ہنسنے لگا، کہا جی آپ نے کہا اور انتظار کر اور انتظار کر۔ تھوڑی ہی دیر میں دیکھا تو ہرن کودتے چھلانگتے پھلانگتے دوڑتی چلی آ رہی، آ کے نبی کے قدموں میں سر رکھ دیا،
آپ نے فرمایا یہودی میرے بھائی یہ تیری امانت ہے اسے حوالے کر. جیسے یہودی نے اس ہرن کے سر پہ ہاتھ رکھا کہا اللہ کے نبی جس ہستی سے جانور بھی وعدے کی وفا کرتے ہوں جس ہستی سے جانور بھی جھوٹ نہ بولتے ہوں وہ ہستی ہم سے کیسے جھوٹ بول سکتی ہے. ہرن بعد میں باندھوں گا غلامی کے بندھن میں مجھے آپ پہلے باندھ لیجئے مجھے کلمہ پڑھائیے. ہرن ہرن رہی میں تو پھر بھی انسان ہوں. میرے بھائیو جب ہم اپنے حق ادا کرنے پہ آ جائیں تو انسان جانور بھی ہم سے حق ادا کرتا ہے. جب ہم انصاف کریں گے انصاف کی برکت یہ ہوتی ہے کہ شیر اور بھیڑیا ایک گھاٹ پہ پانی پینے لگتا ہے. انصاف ہمارے یہاں سے مر گیا. یہ کہتا ہوں کمیٹی سے آج میں یہاں ہم اور آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے. یہاں کھڑے ہوئے کسی ایک کے لیے کام مت کرو کام کرو انصاف کے لیے. انصاف اللہ کو پسند ہے. انصاف جب زمین پہ ہوتا ہے آسمان سے رحمتوں کا نزول شروع ہوتا ہے. اپنے کو بھی نہ بچاؤ پرائے کو نہ بچاؤ. اس نبی رحمت کی سیرت کے جلسے سے مچھلی شہر کے مسلمانوں مچھلی شہر کے ہندوؤں سکھوں اور جینیوں سب سے کہنے آیا ہوں کوئی دھرم بے ایمانی ناانصافی انجسٹس اور نفرت نہیں سکھاتا. اس شہر میں کمیٹی ایسی ہو کوئی بھی ہو نفرت جہاں ہو محبت کے دیے تم جلاؤ. بے ایمانی جہاں ہو انصاف کے ترازو تم کھڑے کرو. جہاں عدل کے تقاضوں کو مارا جائے تم عدل کی ترازو لے کے پہنچ جاؤ. اپنا مال اپنی طاقت اپنی قوت اپنی پاور اپنی صلاحیتیں انصاف کے لیے لگا دو. اگر انصاف زندہ نہیں ہوگا میرے پیارو ظلم ختم نہیں ہوگا تو کبھی بھی آباد بستیاں نہیں ہو سکتی. اجڑ جائیں گی ساری بستی. اس لیے میرے بھائیوں میرے پیارو آج عہد کرو انشاءاللہ غلط کو غلط کہیں گے غلط کی پیروی کبھی نہیں کریں گے. اس پر 1 منٹ کا واقعہ سناتا ہوں. کاندھلا ایک قصبہ ہے سہارنپور میں. اب پہلے شاملی میں سہارنپور میں تھا مظفر نگر شاملی میں. وہاں ایک مندر اور مسجد کا جھگڑا پڑ گیا. انگریز کی عدالت جھگڑا ہوا. انگریز نے دیکھا کہ یہاں تو خون بہہ جائے گا کیا ہوگا یہاں. بہرحال انگریز نے پوچھا دونوں لوگوں سے ہندو اور مسلمانوں سے ارے بھئی یہ بتاؤ تمہارے یہاں کوئی ایسا بھی ہے جس کی دونوں لوگ بات مان لو. غیر مسلموں نے ہندو بھائیوں نے کہا ہاں ہمارے یہاں ایک مولوی مظفر حسین صاحب ہیں اگر وہ یہ کہہ دیں یہ جگہ مسجد کی ہے ہم دے دیں گے اور اگر وہ یہ کہہ دیں مندر کی ہے تو مسلمانوں کو دینا چاہیے. اب مسلمان وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ مولوی 2 روٹی 2 بوٹی ہماری کھاتا ہے چندے پہ ہماری تنخواہ پاتا ہے ہمارے خلاف کیا کیسے دے گئی. مولانا سے کہا گیا آپ کو انگریز جج نے بلایا. حضرت نے فرمایا بھائی میرے بزرگ تو انگریز کے خلاف جنگ کر رہے ہیں میں کیسے انگریز کی عدالت میں چلا جاؤں. فرمایا میں اگر جاؤں گا تو ایک شرط پہ جاؤں گا. وہ کیا شرط ہوگی. فرمایا وہ شرط یہ ہوگی کہ میں انگریز کی طرف منہ کرنے کے بجائے کمر کر کے کھڑا ہوں گا. انگریز جج نے حالات کو اور حالات کے سینسٹیو پن کو دیکھ کر کے یہ شرط قبول کر لی. بلایا مولانا اور مولانا سے پوچھا مولانا یہ بتاؤ یہ جگہ مندر کی ہے یا مسجد کی ہے. مولانا نے فرمایا میں اپنے باپ سے سنتا آیا ہوں میں نے خود یہ دیکھا ہے یہ جگہ مندر کی ہے مسجد کی نہیں ہے. انگریز نے فیصلہ لکھا سہارنپور کی عدالت میں کہ کاندھلا کے مسلمان آج یہاں اپنا مقدمہ ہار گئے مگر اس عدالت میں آج مولوی مظفر کے اس جواب دہی سے اور اس گواہی سے اسلام جیت گیا. تم جیتو یا ہارو اس میدان سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ تمہاری فکر ہمیشہ اسلام کی جیتنے کی ہو اور اسلام کی جیت کبھی نا انصافی اور جھوٹ سے نہیں ہوتی. وقتی طور پر لگتا ہوگا تمہیں تمہارے جھک جانے سے اسلام جھک جائے گا
ناک کبھی نہیں جھکے گا، کبھی نہیں جھکے گا، سچائی سے ہمیشہ اسلام بلند ہوگا۔ یہی ہے انصاف کا تقاضا۔ آج سے نوجوانوں، پیارے بزرگوں، پیاری بہنوں، پیاری ماؤں، یہ عہد کرو اس قصبے کو سچائی سے، انصاف سے گلی گلی بھر کر دم لیں گے۔ یہ مچھلی شہر ہی نہیں، یہ انصاف کا شہر بھی ہوگا، یہ امن کا شہر بھی ہوگا، یہ پیار کا شہر بھی ہوگا، یہ صفائی کا شہر بھی ہوگا، یہ ایجوکیشن کا شہر بھی ہوگا، یہ تعلیم کا شہر بھی ہوگا، یہ امن و امان کا گہوارہ بھی ہوگا۔ یہاں فزیکلی بھی جوان اسٹرانگ ہوگا، یہاں ہیلتھلی بھی جوان اسٹرانگ ہوگا۔ یہاں پورے دنیا کے نقشے پر اس قصبے کو لے جانے کی قسمیں کھا لو۔ کوئی بعید نہیں ہے جو دنیا میں آج سب سے اعلیٰ ہیں، وہ آسمان سے اعلیٰ ہو کے نہیں آئے، اسی دنیا میں محنت کی بدولت ہوئے ہیں۔ تم قسمیں کھاؤ گے، تم بھی دنیا کے نقشے پہ اعلیٰ بن سکتے ہو۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں پیارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آگئے۔ اب مدینہ منورہ میں دو قبیلے ہیں، ایک قبیلے کا نام ہے اوس اور خزرج، اور ایک قبیلے کا نام ہے اوس اور دوسرے قبیلے کا نام ہے خزرج۔ خدارا مچھلی شہر والوں، اگر سچی محبت کرتے ہو میری باتوں کو باتوں تک نہ رہنے دینا، اس پیغام کو دل پہ لکھ کر کے عملی شکل دے دینا۔ اوس اور خزرج، آج کے دور میں کہوں شاید یوں کہہ لو انصاری، شیخ، پٹھان، یہ برادریاں سمجھ لو۔ اس دور میں قبیلے ہوتے تھے، آج کے دور میں برادریاں ہیں۔ دونوں قبیلوں کا حال یہ تھا، ایک ادھر سے مارا، اس نے ادھر مارا، اس نے ادھر مارا، پھر اس نے ادھر مارا، یہاں تک کہ دونوں کی تلواریں کبھی میان میں نہ آتی تھی۔ میدان جنگ ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے ہمیشہ گرم رہتا تھا۔ نبی جب مدینے آئے ہیں، نبی جب مدینے آئے ہیں، آنے کے بعد میرے آپ کے نبی نے دونوں قبیلوں کو اتنا پیار و محبت میں باندھ دیا کہ ایک دوسرے کو مارنے والے ایک دوسرے کو بچانے کے لیے جان دینے کو تیار ہونے لگے۔ نبی کے ماننے والوں، اگر تم صرف انصاری ہو، صرف پٹھان ہو، صرف سید ہو، صرف تم شیخ زادے ہو، صرف برادری والے ہو تو جاؤ، تم سے یہ نبی کا غلام کچھ نہیں کہتا۔ اور اس سب سے پہلے اگر تم نبی کے غلام ہو تو ان تمام چیزوں کو صرف پہچان کے لیے رہنے دو، عزت کے لیے نہ بناؤ، جھگڑوں کے لیے نہ بناؤ، اپنے اونچائیوں کے لیے نہ بناؤ۔ اگر بلال کی برادری کا پتہ نہ ہو پھر بھی تو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتا ہے۔ یہ برادریاں اس لیے تو نہیں ہیں کہ ہم اور آپ فخر کریں اور کسی کو نیچا اور اونچا سمجھیں، اس بنیاد پر لڑائیاں اور جھگڑے ہوں۔ ہر گھر محبت کا پیغام دو، اپنے آپ سے، اپنے اپنوں سے نفرت اور دوسروں سے کہتے ہو ہم سے پیار کر لو، اپنے آپ ایک نہیں ہو اور دوسروں سے کہتے ہو ہمارا خیال کر لو۔ ارے جو نبی ملانے آیا ہو، جوڑنے آیا ہو، جو یہ کہنے آیا ہو تمہارا پڑوسی بھوکا نہ ہو، جو یہ کہنے آیا ہو اپنے آپ کے لیے جو پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے وہ پسند کرو۔ بھائیو، اسی نبی کے نام لے کر کے ہم جھگڑے کر رہے ہوں، فرقوں کے نام پر ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو رہے ہوں، ایسے لوگوں پر میں سچ کہہ رہا ہوں یہ نبی کا مشن توڑنے والے ہیں، ان پر یہ الزام ہے۔ جو لوگ بٹوارا چاہتے ہیں مسلمانوں میں سیاست کے لیے اکٹھا کرنے نہیں آیا، میں یہ کہنے آیا ہوں اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنے آنے والے کل کے لیے، اپنے آنے والی نسل کے لیے اتحاد پیدا کرو۔ یہ تمہاری انرجی اور تمہاری طاقت ایک دوسرے کو نیچا کرنے میں نہیں، ایک دوسرے کو اٹھانے میں لگاؤ۔ جتنا ایک دوسرے کو مٹانے میں طاقت لگاتے ہو، اگر خود کو ہی بنانے میں لگا دو تو کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ گے۔ پیارو، نبی نے آ کے مدینے میں پہلا کام جھگڑوں میں صلح کرانے کا کیا تھا۔ آپ کا بچہ یہ آپ سے بھائی آپ کا کہنے آیا ہے صلح کرو، صلح کراؤ، دلوں کو جوڑو، دلوں کو جڑواؤ۔ نبی نے فرمایا جو
دو دلوں کو جوڑنے کا کام کرے گا، قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے گا۔ تیار ہیں بھئی انشاءاللہ؟ وقت ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، آپ کے شہر کو سلامت رکھے، آپ کے اسٹیج کو سلامت رکھے، آپ کے حوصلوں کو سلامت رکھے، آپ کی محبتوں کو بہت دل سے سلام۔ سیرت کمیٹی والوں کا بہت شکریہ، آپ سے ملاقات کا موقع دیا۔ میں نے یہ 4 بڑے بڑے پیغام دیے ہیں، میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے ارادے کرو انشاءاللہ پاک بھی رہو گے، صاف بھی رہو گے انشاءاللہ، اللہ کے گھروں کو آباد کرو گے، سجدوں سے ہاتھ لہرا کے کہو انشاءاللہ اللہ کے گھروں کو آباد کرو گے۔ کسی کا حق نہیں ماریں گے، ہم بھوکے رہ جائیں گے لیکن کسی کے حق کو نہیں ماریں گے، گھر گھر محبت کے پیغام کو عام کریں گے۔ ہم جھک کر کے مٹ کر کے اگر محبت پیدا کر سکتے ہوں تب بھی ہم کریں گے، دلوں کو توڑیں گے نہیں، آگ نہیں لگائیں گے، دلوں کو جوڑنے کا کام کریں گے۔ نبی کے مدینے سے، نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کہہ کے جاتا ہوں، ایسا کرنے والے جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائیں گے۔ اگر یہ ہم نے کر لیا ہم بھی انشاءاللہ جنت میں داخل ہونے والوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے مطابق ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔